الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وسع ذنب من بسر ساما مدد قبل ایدی مدد کعبہ ایمان مدد. واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا. میرا خواجہ عطاء رسول ہے، او بہار چشت کا پھول گئے، او بہار گلشن فاطمہ چمن علی کا نکال گئے. الحمدللہ، اللہ رب العزت کا کروڑ احسان اور آقا دو جہاں حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں لاکھوں کروڑوں درود و سلام کہ جس رب کے فضل اور محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی نظر کرم سے ہمیں آج کا یہ برکتوں والا دن نصیب ہوا. عزیزان گرامی، آج ماہ رمضان المبارک کا دوسرا جمعہ، اور اس بات پر تو اللہ رب العزت کی بارگاہ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ الحمدللہ یہ 11 روزے بخیر و عافیت مسلمانان عالم نے رکھے، اور اس بات پر افسوس بنتا ہے کہ آج ماہ رمضان کا دوسرا جمعہ تشریف لے آیا لیکن ہم کوئی خاطر خواہ نیکیاں نہ کر سکے. ہم کوئی یعنی کہ ماہ رمضان جس مقصد کے لیے آتا ہے ہم اب تک اس مقصد کو حاصل نہیں کر سکے. اب ماہ رمضان کے تشریف لانے کا مقصد، بنیادی مقصد تو وہ ایک ہی مقصد ہے جو اللہ رب العزت نے فرمایا لعلکم تتقون، کہ ماہ رمضان کے روزے اس لیے تم پر فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم تقوی اختیار کرو، متقی ہو جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے ہو جاؤ اور پرہیزگار بن جاؤ. بنیادی جو ماہ رمضان المبارک کے تشریف لانے کی وجہ ہے اور اس کے پیچھے مقصد ہے وہ یہی ہے
تقوی اختیار کرنا. لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ جو ہمیں دین اسلام کی تعلیمات، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے احکامات، اللہ رب العزت کے احکامات، صحابہ کرام علیہم رضوان کی سیرتیں، بزرگان دین کی سیرتیں، ہمیں اس سے جو ایک چیز حاصل ہوتی ہے ماہ رمضان کے حوالے سے، ہم ان پیاری پیاری چیزوں سے کوسوں دور ہیں. جیسا کہ ماہ رمضان المبارک تشریف لاتا ہے، اور ماہ رمضان المبارک کے تشریف لانے کا جو بنیادی مقصد میں نے عرض کیا، قرآن پاک نے ہمیں بتایا لعلکم تتقون، کہ تم تقوی اختیار کرو، اسی لیے تم پر روزے فرض کیے گئے. اب تقوی اختیار کرنے کے حوالے سے مختلف مقامات پر تعلیمات ہمیں دی گئی ہیں کہ بھئی تقوی کیسے حاصل ہوتا ہے اور تقوی کس طرح حاصل کیا جا سکتا ہے. تو اس کے لیے بھئی تقوی حاصل کرنے کے لیے جو پہلی سیڑھی ہے وہ روزہ ہی ہے. تقوی حاصل کرنے کے لیے جو پہلی سیڑھی ہے وہ روزہ ہی ہے. لیکن وہ کس طرح کا روزہ ہے اور کیسا روزہ ہے، سنیے گا. تقوی حاصل کیا جائے اس کے پیچھے بنیاد یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کو کمزور کر لے. یہ جو ہمارا نفس ہے ہمارے ساتھ لگا ہوا، انسان اسے کمزور کر دے. کمزور کیسے ہوگا؟ کمزور ہوگا کم کھانے کی وجہ سے. یہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کا نفس کمزور ہو جائے تو وہ کھانا پینا کم کر دے، کھانا پینا کم کر دے، ترک کر دے، زیادہ کھانے پینے کو بالکل کم کر دے. اب دیکھیں ہمارے یہاں پر ماہ رمضان تشریف بھی لے آتا ہے. کیا کر رہے ہو بھائی؟ توجہ بٹ رہی میری بھی. ماہ رمضان تشریف لے آتا ہے. اب ماہ رمضان کے تشریف لانے کا بنیادی مقصد تو تقوی ہے، اور تقوی حاصل کرنے کی جو پہلی سیڑھی ہے وہ اپنے نفس کو کمزور کرنا، کھانے پینے سے ہاتھ روکنا. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم ماہ رمضان کے روزے رکھ تو لیتے ہیں جس کی بنیاد تقوی پر ہے، لیکن افسوس آپ خود اس بات کا مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ جب سحری کا دسترخوان ہمارے یہاں سجتا ہے تو اس میں کتنی قسم کی غذائیں ہوتی ہیں کہ جناب وہ ہمارے بچے جو ہے نا وہ سویاں بھی کھاتے ہیں، وہ جی 2 بچے ہمارے کھجلا کھاتے ہیں، جی وہ 2 بچے ہمارے جو ہے نا وہ قورمہ کھاتے ہیں. اب یہ ساری چیزیں پھر بھئی جناب 2 پراٹھے، 1.5 پراٹھا، یہ تو ہونا ہی چاہیے. جب یہ سارا سلسلہ ہوتا ہے تو پھر اب روزہ سارے دن کا یہ کس طرح گزرتا ہے؟ یہ جناب سو کر کے گزرتا ہے. اتنا کھایا، ڈٹ کر کھایا سحری میں. اب سارے دن کا جو وقت گزر رہا ہے وہ سو کر گزر رہا ہے. 12 بجے، 1 بجے، 2 بجے اب نواب صاحب اٹھ رہے ہیں. جب یہ اٹھتے ہیں تو ابھی یہ پیٹ میں جو ہے نا جو اتنے انہوں نے غذائیں بھری، اتنے اجناس بھرے ہیں، یہ پیٹ میں ابھی بھی رکھے ہوئے ہیں. 2 بجے کے بعد ان چیزوں کو ہضم کرنا شروع کرتا ہے معدہ، کیونکہ ابھی تو آپ سو رہے ہیں، چل پھر نہیں رہے، کوئی کام نہیں کر رہے ہیں، یہ پیٹ بھرا ہوا ہے. 2 بجے کے بعد معدہ جو ہے وہ ان اجناس کو ہضم کرنا شروع کرتا ہے. 4:30 بجے افطار ہے، 6 بجے جناب کو روزہ محسوس ہوتا ہے کہ یار آج روزہ بڑا سخت ہے. اب اس آدھے گھنٹے کے روزے میں وہ تقوی کہاں گیا؟ وہ نفس کی کمزوری کہاں گئی؟ وہ طبیعت میں کمزوری وہ کہاں گئی؟ حالانکہ روزہ رکھنے کا بنیادی مقصد اور روزہ رکھنے کی جو روح تھی وہ اسی بات پر منحصر تھی کہ جناب آپ اپنی طبیعت میں کمزوری محسوس کریں، آپ اپنے نفس کو کمزور محسوس کریں، جبھی تو تقوی حاصل کر سکیں گے. لیکن کاش
ہمارے یہاں پر روزہ رکھنے کا اصل مقصد حاصل کیا جا سکتا. پھر جب ہم ایسی ڈٹ کر سحری کرتے ہیں اور ایسا ہمارا دن گزرتا ہے جو سو کر گزرتا ہے. بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں ماہ رمضان میں کہ جو اپنے کام کی روٹین کو وہ اس طرح کرتے بھئی صبح صبح کام پہ چلے جائیں گے. میں نے تو دیکھا ہے کہ ماہ رمضان کیا آتا ہے، ہمارے یہاں نوجوانوں کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ شاید کرکٹ ٹورنامنٹ کے دن قریب آ گئے. پورے کراچی میں آپ کوئی ایسی سڑک، کوئی ایسی گلی نہیں پائیں گے جہاں پہ کرکٹ نہ ہو رہا ہو. ماہ رمضان نہیں آیا ہے، نوجوانوں کے لیے کرکٹ ٹورنامنٹ کے دن قریب آ گئے ہیں اور نوجوان ایسے جم کر کھیل رہے ہوتے ہیں کہ جناب کہ اب یہ رمضان جو زندگی سے گیا تو شاید یہ آخری رمضان ہو، اس کے بعد ہمیں کرکٹ کھیلنا نصیب ہی نہ ہو سکے. ورنہ ماہ رمضان کے علاوہ تو آپ دیکھیں کہ بھئی سیٹرڈے نائٹ کرکٹ کھیلا جاتا ہے جناب. صبح اتوار آرام سے سوئیں گے، آرام سے اٹھیں گے 2-2:30 بجے 3 بجے. لیکن ہائے افسوس، ماہ رمضان المبارک کی چاند رات سے لے کر کے عید کی چاند رات تک جو وقت ہے یا تو وہ کرکٹ میں گزرتا ہے یا بستر پر گزرتا ہے. معاف کیجیے گا، بزرگوں سے تو میں مخاطب ہوتا ہی نہیں، بہت کم ہوتا ہوں. میرا کلام بزرگوں سے بہت کم ہوتا ہے. یہ بزرگ تو اپنی زندگی گزار چکے، انہوں نے جو کرنا تھا وہ کر لیا. اصل جو ہمارا خزانہ یہ نوجوان ہے. اب ان نوجوانوں کا کیا کریں کہ یہ رات بھر کرکٹ کھیلتے ہیں، انہیں بڑا مزہ آتا ہے، دن بھر سوتے ہیں، انہیں بڑا مزہ آتا ہے. لیکن تراویح کے لیے پوچھا جائے بھائی کہاں تھے، امام صاحب یار حافظ صاحب بہت تھکا دیتے ہیں. 4 گھنٹے کرکٹ کھیلنا انہیں تھکاتا نہیں ہے. 4 گھنٹے کرکٹ کھیلنے سے یہ نہیں تھکتے، لیکن 1 گھنٹے کی تراویح میں یہ تھک جاتے ہیں. یہ ہمارے نوجوانوں کا حال ہے. لیجیے جناب، شیطان تو قید ہو گیا ہے، ابھی کون تمہیں تھکا رہا ہے؟ شیطان تو قید ہو چکا ہے. جتنے بھی سرکش شیطان اور جنات تھے وہ سب ماہ رمضان کا چاند نظر آتے ہی جکڑ لیے جا چکے ہیں. پھر مجھے اور ان نوجوانوں کو کون بہکا رہا ہے؟ مجھے اور ان نوجوانوں کو اور ساری دنیا کے مسلمانوں کو ماہ رمضان میں بھی جو چیز بہکاتی ہے یہ کوئی اور چیز نہیں ہے، یہ وہی چیز ہے جس نے خود شیطان کو بہکایا تھا کہ خبردار سجدہ نہ کرنا، تو آگ سے بنا ہے اور یہ آدم تو مٹی سے بنا ہے، اس کو سجدہ کرے گا تو. شیطان کو جس چیز نے بہکایا تھا، مجھے آپ کو ساری دنیا کو بہکانے والی وہی چیز ہے جس چیز کو قابو کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے ماہ رمضان کا تحفہ عنایت فرمایا. لیکن ہائے افسوس، ہم نے سمجھا ہے ماہ رمضان کو کرکٹ ٹورنامنٹ کے دن، ہم نے ماہ رمضان کو سمجھا ہے اپنی پورے سال محنت کر لی، اب لہذا جناب ماہ رمضان آیا ہے اپنی نیند پوری کریں گے. اور یہ نوجوان، ان کی سوچ اور عقلوں کو سلام کہ ان سے پوچھا جائے نا کہ بھائی آپ سارا دن سو کر گزارتے ہیں، یار کیا کرتے ہیں ایسا؟ کہتے امام صاحب آپ کو نہیں پتا روزے میں سونا بھی عبادت ہے؟ ہاں یہ ہمارے تو ہوتی رہتی ہے نا. بولا نا آپ کو نہیں پتا روزے میں سونا عبادت ہے؟ واہ، روزے میں سونا عبادت ہے. ہاں ٹھیک ہے، روزے میں سونا عبادت ہے، روزے میں سو جانا یہ واقعی عبادت ہے. لیکن رزق حلال ترک کر کے سو جانا، روزے کی کیفیات کو محسوس نہ کرنے کے لیے سو جانا، روزہ محسوس نہ ہو اس لیے سو جانا، یہ کہیں کسی نے نہیں لکھا کہ جناب اب آپ کو ثواب ملے گا. آپ پوچھ لیجئے، کسی نوجوان کو پکڑ کر کے پوچھئے کہ جناب کیوں سو رہے سارا دن؟ نہیں یار سارا دن نہیں، آدھا دن تو سوتے ہی سوتے ہیں کہ روزہ محسوس نہ ہو، روزہ لگے نا. ہمارے یہاں جملہ بڑا مشہور ہے نا، روزہ لگ رہا ہے نا، اس لیے سو رہے. امام صاحب روزہ نہ لگے اسی لیے سو رہے. او بھائی روزہ لگنے کے لیے ہی نازل کیا گیا. ہاں
روزہ محسوس ہو، اسی لیے آپ کے جو یا ایھا الذین آمنو اللہ رب العزت نے قرآن میں نازل کیا نا، یا ایھا الذین آمنو، یہ اے ایمان والوں روزے رکھو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے لکھ دیے گئے ہیں، فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، اور تم پریشان نہیں ہونا، یہ تمہارے لیے کوئی نئی چیز ہم نے نازل نہیں کی ہے، یہ تو پچھلوں پر بھی فرض تھے۔ مولا کیوں فرض کیے ہیں؟ کیوں؟ تاکہ ہم پورے سال کی نیند پوری کر سکیں، یا ہم ماہ رمضان کی راتوں کو کرکٹ ٹورنامنٹ میں تبدیل کر سکیں؟ مولا کیوں فرض کیے ہیں؟ یا اللہ کہہ رہا ہے کہ اس لیے فرض کیے گئے لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی حاصل کرو۔ لیکن ہائے افسوس، ہمارا نوجوان وہ ان سارے کاموں میں مبتلا ہوتا چلا جا رہا، ایک کے بعد ایک۔ شروعات میں تو بہت کم ایسا ہوتا تھا، لیکن اب ہم جو دیکھ رہے ہیں نا، اللہ اکبر، یوں محسوس ہو رہا ہے کہ آنے والے اب جو سال آ رہے ہیں، مزید جو زندگی گزر رہی ہے، اس میں ماہ رمضان کس طرح ہوگا۔ اللہ اکبر، ماہ رمضان کی وہ برکات، آپ جو بزرگ بیٹھے ہیں، اب یہ میری بات بزرگوں سے، کہ ماہ رمضان تشریف نہیں لاتا تھا، بلکہ ماہ رمضان کے تشریف لانے کے پہلے ہی فضا میں ایک خوشبو اٹھنے لگتی تھی، فضا میں ایک خوشبو اٹھنے لگتی تھی، محسوس ہوتا تھا ماہ رمضان آ رہا ہے۔ ہم نے بھی محسوس کی اپنے بچپن، ماہ رمضان کے تشریف لانے سے پہلے خوشبو اٹھنے لگتی تھی کہ جناب ماہ رمضان تشریف لا رہا ہے، ماہ رمضان آ رہا ہے۔ لیکن اب تو ماہ رمضان کے 11 روزے گزر گئے، محسوس اب تک نہیں ہو رہا ماہ رمضان آ چکا ہے۔ پتہ چلا آپ کو 11 روزے نکل گئے۔ آپ اگر بیٹھ کر سوچیں نا، بولا ہاں یار ایسا لگ رہا کل کی بات تھی، میں اپنے دوستوں سے کہہ رہا تھا کہ یار رمضان آنے والا ہے، رمضان آنے والا ہے، ہاں پھر عید آئے گی، آپ کہیں گے یار ایسا لگ رہا تو پچھلے سال ہی تو کپڑے خریدے تھے، ابھی دوبارہ کپڑے خرید لیے۔ پھر بقر عید آئے گی تو آپ خود کہیں گے یار ایسا لگ رہا ہے ابھی یہ بھی کل کی بات ہے، ابھی ہم قربانی کر کے ہٹے تھے، آج دوبارہ قربانی کر رہے ہیں۔ تو یہ جو وقت یوں گزر رہا ہے نا، اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ ہم نے اصل مقصد کو چھوڑ دیا۔ اگر روزہ حاصل کرنے کا مقصد پکڑ کر کے رکھتے نا کہ جناب تقوی اختیار کیا جائے اور تقوی اختیار کرنے کی کوششیں کی جائیں، تو ماہ رمضان ہو یا اور کوئی دن ہو، وہ کبھی بھی اتنی جلدی نہ گزرتے۔ پھر ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ کسی چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر وہ اپنی برکتیں آپ کو دے کر کے جاتی ہے۔ جب آپ کے اندر طلب ہی نہیں ہے، کوئی دل میں خیال ہی نہیں ہے کہ یار ہم برکتیں حاصل کریں، تو ماہ رمضان آپ کو برکتیں کیوں دے گا؟ دل میں جستجو پیدا کرنا شرط ہے۔ اگر آپ کے دل میں خیال نہیں آ رہا کہ یار ماہ رمضان تشریف تو لے آیا ہے لیکن چلو اس کو کرکٹ کھیل کر کے گزار دو، تو پھر ماہ رمضان آپ کو برکتیں نہیں دے گا۔ یہ بات آپ سمجھ لیں، ماہ رمضان آپ کو برکتیں نہیں دے گا۔ آپ حیران پریشان رہیں گے، یار فلاں آدمی ہے وہ تو ماہ رمضان کے آتے ہی بڑا اس کے جو ہے نا وہ دن سنور گئے، روشن ہو گئے، لیکن میں پریشان ہوں یار ماہ رمضان کے آتے ہی۔ پہلے تو ایسا ہوتا تھا کہ ماہ رمضان تشریف لاتا تھا تو دسترخوان پر 4-8 قسم کے پھل موجود ہوتے تھے، آج تو میں ایک پھل لینے سے قاصر ہوں۔ آج مجھے پھل لینے کے لیے پہلے پھلوں کا بائیکاٹ کرنا پڑ رہا ہے۔ ماہ رمضان کی برکتیں کم سے کم یہ نہیں تھیں، پہلا روزہ اور دسترخوان پر پھل موجود ہوتے تھے، تنخواہیں بھی کم تھیں، اگرچہ چیزوں کے دام کم تھے تو تنخواہیں بہت کم تھیں۔ ایسا ہی ہے، 600 روپے تنخواہ، 700 روپے تنخواہ، 800 روپے تنخواہ پورا مہینہ۔ اگر آپ اس دور سے مقابلہ کریں نا تو آج تنخواہیں زیادہ ہیں۔ اگر اس دور سے مقابلہ کریں، آج تنخواہیں زیادہ ہیں۔ مہنگائی اتنی نہیں ہوئی ہے مہنگائی، لیکن مہنگائی سے زیادہ ہم نے برکت کو چھوڑ دیا، اور برکت حاصل کرنے کے جو ذرائع ہیں
ان ذرائع وہ وقت ہم نے کرکٹ میں لگا دیا. جناب ماہ رمضان آیا ہے, چلیے جی جناب کرکٹ کھیلیے, ٹورنامنٹ کھیلتے ہیں. آپ اپنی صحت کے لیے کھیل رہے ہیں, بھائی صحت اچھی ہوگی تو ایسی پیاری پیاری نیتیں آپ کو سکھانے والوں پر بھی کہ جناب ماہ رمضان میں ہی صحت اچھی کرنی ہے. اس نے بھائی حضور علیہ السلام کا فرمان ہے صوموا تصیحوا, کہ جناب روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے. اس طرف تو آپ کی سوچ نہیں جا رہی کہ جناب کرکٹ کھیلنے صحت مند ہو, سب ورزش ہوگی, کرکٹ کھیلیں گے, روزہ رکھو صحت مل جائے گی, اس طرف دماغ نہیں جا رہا. جب یہ ساری حرکتیں ہم اپنا رہے ہیں تو پھر ظاہری سی بات ہے کہ برکت کا دامن تو ہاتھ سے چھوٹنا ہی. نہ وقت میں برکت, نہ کھانے پینے میں برکت, نہ تنخواہ میں برکت, نہ کسی بھی چیز میں برکت نہیں ہو رہی. اس کے پیچھے بنیادی وجہ یہ ہے کہ جتنے بھی اعمال ہیں ان اعمال کو اصل مقصد جو ہم نے حاصل کرنا تھا وہ ہم نے چھوڑ دیا. ماہ رمضان کا مقصد تھا لعلکم تتقون, تاکہ تم تقوی اختیار کرو, اسے ہم نے چھوڑ دیا. تو ظاہر سی بات ہے کہ ماہ رمضان اسے ہی برکت سے نوازے گا جو اس کی برکتوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا. جی ہمارے ایک استاد صاحب تھے, ہم نے ان سے پوچھا استاد جی آپ صبح پڑھاتے ہیں, دن میں یہ کام کرتے ہیں, وہ کام کرتے ہیں, پھر آپ 5 نمازیں بھی پڑھاتے ہیں, پھر آپ یہ بھی کرتے ہیں, 10 کام آپ کرتے ہیں, گھر والوں کو کب ٹائم دیتے ہیں؟ تو نے کہا نہیں میں گھر والوں کو بھی ٹائم دیتا ہوں. استاد جی کیسے ہوتا ہے اتنا سب؟ ہمارا تو دن شروع ہوتا ہے, صبح اٹھتے ہیں, مدرسے سے گھر جاتے ہیں, تھوڑا سا سوتے ہیں, ایسا لگتا ہے کہ دن ختم ہو گیا. آپ کا دن اتنا لمبا اتنا طویل کیسے ہوتا ہے؟ کہ بیٹا یہ تو میں نہیں بتا سکتا کہ کیسے ہوتا ہے, لیکن ہو جاتا ہے. اب مقصد کیا, یہ بات بتانے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ اللہ والے بنتے کیسے ہیں؟ پہلے تو یہ سمجھیں, وہ اصل مقصد کی طرف دوڑ لگاتے ہیں. روزہ رکھنا ہے نا, تو روزہ رکھنا صرف ان کا مقصد نہیں ہوتا, بلکہ ان کا مقصد ہوتا ہے کہ جس وجہ کر اللہ رب العزت نے روزے ہم پر فرض کیے ہیں اس مقصد کو حاصل کریں. تو اب وہ اللہ والے بنتے ہیں تو پھر اللہ اپنے محبوبوں کے وقت میں بھی برکت ڈالتا ہے, ان کے مال میں بھی برکت ڈالتا ہے, ان کی عزتوں میں بھی برکت ڈالتا ہے. آج آپ خود دیکھ لیں کہ جناب ہمارے معاشرے میں اگر ہزاروں لوگ ہیں تو ان ہزاروں میں چند ایک ہوتے ہیں کہ جو تھوڑے سے مشہور ہوتے ہیں یا لوگ ان کی عزت کر رہے ہوتے ہیں. ہر دوسرے کی عزت کیوں نہیں کوئی کر رہا ہوتا؟ ہر دوسرے کی عزت کوئی نہیں کر رہا ہوتا, چند لوگ ہوتے ہیں جن کی عزت کی جا رہی ہوتی ہے. اس کے پیچھے بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے ہو چکے ہوتے ہیں, اسی لیے اللہ رب العزت ان کی عزت میں برکت ڈالتا ہے. بہرحال میرا آپ کو آج کا پیغام یہ ہے کہ ماہ رمضان ہے. اچھا مجھے یہ بھی پتا ہے, دیکھیں کیسے تعجب کی بات ہے, ہزاروں لاکھوں مسجدیں کروڑوں ہیں, بلکہ شاید اربوں خربوں ہوں گی, اور ہر مسجد میں جمعہ کی نماز ہوتی ہی ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا, اور ہر مسجد میں بیان ہوتا ہی ہوتا ہے. مختلف موضوعات پر مقررین علماء واعظین گفتگو کرتے ہیں, لیکن جتنے زیادہ یہ سارے معاملات ہیں تبدیلی کیوں نہیں آتی؟ ابھی میں آپ سے کہہ رہا ہوں بھائی رمضان تقوی حاصل کرنے کے لیے اللہ نے فرض کیا ہے روزے. آپ یقین کریں یہ جملہ میرا صرف بولنے کی حد تک محدود ہے. 1000 لوگوں میں سے ایک بندے کے دل میں یہ بات جاگے گی, وہ بھی شاید یار واقعی مولانا بات تو صحیح کہہ رہے ہیں کہ روزہ تقوی کے لیے فرض کیا گیا. بھائی ہم متقی ہو جائے. متقی کی کیسے ہونا ہے بھائی؟ اپنے آپ کو کمزور کر کے, اپنے نفس کو کمزور کر کے, اپنی طبیعت میں کمزوری پیدا کریں, تو لہٰذا اب کیا ہوگا؟ اب ہم متقی ہو جائیں. اب اتنی میری تقریر, اتنی باتیں, گزشتہ جمعہ بھی ہم ایسے اصلاحی بات ہی کر رہے تھے, اتنی ساری باتیں, اور ہر جمعہ ہر مسجد میں اصلاح ہوتی ہے, کسی نہ کسی عنوان کے تحت اصلاح کی جاتی ہے. لیکن کبھی ہم نے سوچا ہی نہیں نا کہ یار یہ مولانا جو بات کہہ رہے ہیں یہ صرف کہہ رہے ہیں, اس بات کو کرنا بھی ہوتا ہے, اس بات کو کرنا بھی ہوتا ہے. اب جیسے
میں آپ کو فلسطین، ہم اتنے مردار ہو چکے ہیں، مجھ سمیت اتنے مردار ہو چکے ہیں کہ میرے جملے تو چلے چھوڑے یار، آپ بھاڑ میں ڈالیں میری ان باتوں کو، میرے ان جملوں کو. فلسطین کی ویڈیوز ہم دیکھ کر بھی جو ہے نا ہمارے دلوں پر اثر نہیں ہوتا. بات ہے فلسطین بھائی، وہ ہم نے سنا تھا کہ بھائی منگول جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو ذبح کر دیا کرتے تھے، لیکن یہاں فلسطین کا معاملہ کچھ اور ہے. یہ اسرائیلی ذبح نہیں کر رہے ہیں، ہم خود اپنے ہاتھوں سے کر رہے ہیں. ہم نے محسوس کرنا چھوڑ دیا، ہر چیز کو محسوس کرنا چھوڑ دیا. ہم اپنی زندگی کا ہر نیا آنے والا دن ایز اے ایونٹ گزارتے ہیں. ہر آنے والا دن بس ٹھیک ہے، یہ دن آیا ہے، زندگی میں آیا ہے، گزر جائے گا، کل نیا دن آ جائے گا. رمضان آیا، ٹھیک ہے، ماہ رمضان آیا ہے، یہ گزر جائے گا، کل عید آ جائے گی. عید آئی ہے، یہ گزر جائے گی جناب، اس کے بعد بقرہ عید آ جائے گی. ہماری زندگی پوری ایک ایونٹ بن چکی ہے، پوری زندگی ایک ایونٹ بن چکی ہے. اگر جو ماں باپ ہیں تو ماں باپ کے لیے بچوں کا پالنا ایک ایونٹ بن چکا. ٹھیک ہے، بچے بڑے ہوں گے، پلیں گے، بڑھیں گے، کھائیں گے، پیئیں گے، مزے کریں گے، اس کے بعد ہم نے دنیا سے چلے جانا ہے. بچے بھی ایز اے ایونٹ اپنی زندگی گزار رہے ہیں. ٹھیک ہے جناب، پیدا ہوئے ہیں، بڑے ہوں گے، کھائیں گے، پیئیں گے، عیاشی کریں گے، مر جائیں گے. کوئی بھی احساس کی نعمت اپنے دامن میں سمیٹنے کی کوشش نہیں کر رہا. کوئی بھی کسی چیز کا احساس کر، روزہ رکھنے کا احساس نہیں، ماں باپ کی فرما برداری کا احساس نہیں، شوہر کو بیوی کو شوہر کی فرما برداری کا احساس نہیں، شوہر کے دل میں بیوی کی محبت کا احساس نہیں، ہم تقوی اختیار کریں اس بات کا احساس نہیں، مسلمان بچے کٹ رہے، مر رہے، پھٹ رہے، اس بات کا احساس نہیں. ہم نے احساس کرنا چھوڑ دیا. تو یہ جو آج میں نے اتنی ساری باتیں آپ کو پیش کی ہیں، اتنی خوبصورتی کے ساتھ تھالی میں سجا کر کے، تو ان باتوں کا مقصد بنیادی یہ ہے کہ آپ تقوی حاصل کر سکتے ہیں تو لیکن پہلے احساس کرنا پڑے گا. احساس نہیں کریں گے تو آپ سوچیں گے ہی نہیں نا بھائی تقوی ہوتی کیا چیز ہے، تقوی کسے کہتے ہیں. احساس نہیں ہوگا تو تقوی بھی حاصل نہیں کر سکتے. احساس نہیں ہوتا جن لوگوں کو، وہ تو روزہ بھی نہیں رکھتے، فرض روزہ بھی نہیں رکھتے. جن لوگوں کو احساس نہیں ہوتا، جن کو احساس دل میں نہیں ہوتا، وہ تو نمازیں بھی نہیں پڑھتے، چھوڑ دیتے ہیں. احساس نہیں ہے نا. تو بنیادی چیز پیغام، اس کو سنیں اور اس پر توجہ دیں. اور جب رات اکیلے میں بیٹھے ہو نا تو آپ اپنے دماغ کو، اپنے ضمیر کو جھنجھوڑ کر پوچھیں، یار واقعی میرے اندر احساس ہے؟ اگر ہے تو یہ نظر کیوں نہیں آتا؟ اور اگر میرے اندر احساس نہیں ہے تو مجھے احساس پیدا کرنا پڑے گا. میں نماز چھوڑ دیتا ہوں، فجر میں سوتا رہ گیا، مجھے محسوس کیوں نہیں ہوتا؟ مجھے تکلیف کیوں نہیں ہوتی کہ میں فجر میں سوتا رہ گیا؟ میں نے ماہ رمضان کا روزہ چھوڑ دیا تو مجھے محسوس کیوں نہیں ہو رہا کہ میں نے روزہ چھوڑ دیا؟ پلی ولی ایسے زندگی گزر رہی ہے، بس چل جناب، مزہ آ رہا ہے، کیا ہے، موت کا فرشتہ آئے گا، مر جائیں گے، ٹھیک ہے. ایسی زندگی اللہ کے کسی کام کی نہیں ہے. ہم ویسے بھی لاکھ نیکیاں کریں پھر بھی اللہ کو ہماری نیکیوں کی ضرورت تو نہیں ہے، لیکن ہمیں ہماری جان بچانے کے لیے تو نیکیوں کی ضرورت ہے نا، ہماری جان بچانے کے لیے. اور اللہ رب العزت نے خود قرآن میں ہمیں یہ حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اے ایمان والو اپنے آپ کو بچاؤ، واہلیکم، اپنے گھر والوں کو بچاؤ. کس چیز سے؟ نارا وقودھا الناس والحجارہ، اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، اس آگ سے بچاؤ. وہ آگ کون سی؟ جہنم کی آگ ہے. اب نہ ہم اپنے گھر والوں کو بچانے کے لیے احساس کرتے. میں بھی ایک سوال کروں جناب، بتائیے آپ کے بیٹے نے فجر کی نماز نہیں پڑھی تو اس احساس میں کیا آپ نے اس کا ناشتہ بند کیا؟ لوگ بولیں گے اچھا ایسا بھی ہوتا ہے، نماز نہ پڑھو تو ناشتہ بند کیا جا سکتا ہے. بالکل کیا جا سکتا ہے.
آپ کے بیٹے نے نماز نہیں پڑھی تو کیا آپ نے اپنے بیٹے کا کان پکڑ کر کے مڑوڑا کہ جناب تو نے نماز کیوں نہیں پڑھی، اٹھ کھڑا نماز پڑھ؟ احساس ہی نہیں ہے نا، نہ اولاد کا احساس نہ ماں باپ کا احساس. فائنل ہو چکے ہیں، ختم ہو چکے ہیں، آخری پوائنٹ آ چکا. مان لیں اگر برکتیں حاصل کرنی ہے، میں بار بار اپنی اس بات کو دوہراؤں، برکت حاصل کرنی ہے تو احساس کرنا پڑے گا، اور احساس کرنے کے لیے اپنے آپ کو جھنجھوڑنا پڑے گا. جب آپ اپنے آپ کو جھنجھوڑیں گے، اپنا تزکیہ کریں گے، تو اللہ رب العزت نے قرآن میں آپ سے وعدہ کر لیا ہے کہ جناب جو اپنا تزکیہ کرتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے. جو اپنا تزکیہ کرتا ہے وہ ایمان والا کامیاب ہوتا ہے. تو کامیاب ہونا ہے تو اپنے آپ سے سوال کرنا پڑے گا کہ میرے اندر احساس کیوں نہیں ہو رہا، مجھے محسوس کیوں نہیں ہو رہی چیزیں. دعا ہے اللہ رب العزت ہمارے دلوں میں احساس کی دولت پیدا فرمائے، احساس کی نعمت ہمیں عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہمیں جو یہ محرومیاں ہیں، ان محرومیوں کے پیچھے وجہ صرف احساس نہ کرنے کی ہے. اللہ رب العزت ہمیں یہ عطا فرمائے کہ مسجد ہے اور مسجد اللہ کا گھر، جو یہ اللہ کا گھر ہے نا، اس میں بہت ساری چیزوں کی ضرورت پڑتی رہتی ہے. ایسا ہے بھائی، کبھی ہم اعلان کرتے ہیں جناب اس چیز کی ضرورت ہے تو محبت کرنے والے وہ چیز لا کر کے دے دیتے ہیں. کبھی ہم اعلان کرتے ہیں اس چیز کی ضرورت ہے تو آپ لا دیتے. کبھی ہم اعلان نہیں بھی کرتے تب بھی چیز آ جاتی ہے. کچھ لوگ محسوس ہی نہیں کرتے، کچھ زیادہ کر لیتے ہیں. کبھی ہم اعلان نہیں بھی کرتے نا تو وہ چیز آ جاتی ہے. جیسے میں مثال پیش کر دوں، آپ کرسیاں، اب ہمارے پاس 1 2 3 4 5 6 7 8 کرسیاں بھی مسجد میں پڑی ہوئی ہیں، 4 اور آ گئی. ہم نے اعلان نہیں کیا کہ ہمیں کرسی چاہیے، ہم نے اعلان نہیں کیا، نہ ہمیں چاہیے. ابھی بھی ایک کرسی خالی، 2 کرسیاں خالی ہیں مسجد میں. تو اب مزید 4 کرسیاں جو کمرے میں ہم نے سجا کے رکھ دی ہیں کپڑا چڑھا کر، اس کا ہم کیا کریں؟ اب ہم بیچ بھی نہیں سکتے، ہمارے باپ کا مال تھوڑی ہے ہم اٹھا کے بیچ دیں، وقف کا مال ہے، وقف کے مسائل بڑے خطرناک. تو ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ ایسے میں صرف یہ کرنا چاہیے کہ وہ لوگ جن کے ہاتھ میں آپ نے انتظام دیا ہے، جن کے ہاتھ میں انتظام دیا ہے، ان سے صرف ایک ملاقات. میں چاہ رہا ہوں کہ میں مسجد میں اپنا فنڈ لگاؤں، اور میں یہ چاہ رہا تھا کہ میں کرسیاں لے آؤں. کیا کرسیوں کی ضرورت ہے؟ تو آپ کا مقصد تو فنڈ لگانا ہے نا، مسجد میں مال لگانا ہے. تو وہ صاحب آپ کو بتائیں گے بھی کرسیاں تو ایکسٹرا بھی پڑی ہوئی ہے ہمارے پاس کلر کرنے کے لیے ضرورت ہے فنڈ کی، آپ کلر کے لیے پیسے دے دیں تو آپ اس میں دے دیں گے، ورنہ آپ کا پیسہ ضائع ہوگا. ہاں، جب آپ اپنی مرضی سے مسجد کو کچھ دینا چاہیں اور کسی سے ملاقات نہ کریں، امام صاحب سے کر لے، مجھ سے کرے، مؤذن صاحب سے کرے، کسی ذریعے سے آپ کمیٹی تک اطلاع پہنچائیں کہ بھئی یہ چیز ہم لانا چاہ رہے ہیں. اگر ضرورت ہوگی تو انتظامیہ کہے گی کہ ہاں جی ضرورت ہے، بسم اللہ لے آئیے، اور ضرورت نہیں ہوگی تو انتظامیہ آپ کو بتا دے گی کہ آپ یہ نہ لائیے، یہ چیز لا کر کے دے دیجئے. بات سمجھ رہے؟ ہاں، تو اس کی طرف آپ خصوصی توجہ دیں کہ اپنی مرضی سے کچھ بھی لانے سے پہلے آپ رابطہ کر لیں کمیٹی سے، امام صاحب سے، کسی بھی آپ ذمہ دار شخص سے رابطہ کر لیں کہ جناب مجھے یہ چیز لانی ہے، اگر ضرورت ہوگی تو وہ چیز آپ کی استعمال ہو جائے گی، اور ضرورت نہیں ہوگی تو وہ چیز استعمال نہیں ہوگی. ٹھیک ہو گیا جناب، پھر وہ چیز سائیڈ میں پڑی رہے گی، پھر آپ اعتراض نہیں کر سکیں گے کہ میں نے ایک چیز لے کر کے دی ہے اور مسجد والے جو ہے نا وہ کھا گئے میری چیز کو. کرسیاں کھا کر کوئی کیا کرے گا یار؟ 800 1000 کی کرسی وہ کھا کے کرنا کیا ہے؟ آپ یقین کریں 4 کرسیاں کسی کو دیکھنا ہو تو وہ ہمارے اجرے میں ایسے پڑی ہوئی، اس پہ کپڑا چڑھا ہوا ہے، تھیلی چڑھی ہوئی ہے، کئی دن ہو گئے. اب صاحب نے تو لا کر کے رکھ دی، اور یہاں رکھنے کے بعد باہر نکل کے الزامات کی بارشیں بھی کر دیں. بھائی اگر ضرورت ہوتی تو ہم رکھ لیتے نا. تو اس کے لیے
ہم جو تہمتیں لگاتے ہیں اور نہ جانے کیا کیا ہماری زبانیں مغلظات بکتی ہیں، اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ملاقات کر لیں۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں محسوس کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ جب باہر جو لوگ بیٹھے ہیں نا، وہ بیچارے اس وجہ سے پریشان ہو کہ دھوپ، اوپر بھی ہمارے پاس تھوڑی جگہ ہے، اوپر چلے جائیں، اس کے بعد پھر باہر صفے بنا لیجیے گا۔ حق پہلے اوپر کی جگہ کا ہی ہے نا۔